اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حسن اور حسین دونوں میرے پھول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ تو حسین سے محبت کر، اور جس سے حسین محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اس سے بڑا شرف اور مقام ہو سکتا۔ فاطمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا۔ وہ بیٹی جس کے لیے آپ علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے، امی عائشہ فرماتی ہیں دروازے تک جا کے استقبال کیا کرتے، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی انسان میرے اہل بیت کے ساتھ اگر بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ انسان مومن تو دور کی بات ہے، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو پہلی شرط جہاں پہ عقیدہ ہے انہی شروط کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کا دل ایمان سے لبریز ہو اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ بھی لبریز۔ سامعین محترم، محرم الحرام کا یہ مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا شرف یا اس کی حرمت اور اس کے کمال اور اس کی عظمت کو تب سے رکھا ہوا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تھا، کہ اللہ رب العزت نے جب یہ آسمان و زمین کا سسٹم اور یہ سارے کے ساری کائنات کا نظام ترتیب دیا، اس ترتیب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر جو مہینوں کی تعداد رکھی وہ 12 رکھی۔ ایک سال 12 مہینوں پر محیط ہوگا، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے۔ ان 4 مہینوں میں ایک حرمت والا مہینہ محرم ہے۔ جیسے ذی الحجہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شرف رکھا، اس کا ایک کمال رکھا، اس کی ایک عظمت رکھی، ذی القعدہ کی رکھی، اسی طرح محرم کی رکھی، اور ایک رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا۔ اللہ کے ہاں یہ محترم ہے۔ ان دنوں کے اندر خاص کچھ ایسے معاملات ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت اگر رکھی ہے تو اس حرمت کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ واحد ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ، یعنی اس کے فضل اور اس کے شرف اور اس کے کمال کو بیان کرنے کے۔ پھر نمبر 3، اللہ کے نبی علیہ السلام پورے سال میں اتنے روزے نفلی کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے آپ محرم میں رکھتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حرمت، یہ اس کا مقام، یہ اس کا شرف، اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی کے نزدیک اس کا یہ محترم ہونا، اس کا یہ فضل تب سے ہے جب شاید حضرت حسین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محترم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے احترام میں روزے بھی رکھتے آ رہے ہیں نفلی۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو محرم کے مہینے کے ساتھ خاص دینی لحاظ سے، یعنی دین کے نازل ہونے کے اعتبار سے، یا ہمارے اندر کچھ ایسے معاملات پائے جا رہے ہیں جس سے یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں کا باقاعدہ حکم دے کے گئے تھے، حالانکہ وہ بات کی پیداوار ہے، اس لحاظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شروع سے حرمت والا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی حرمت کا خیال بھی کیا ہے، امت کو بتایا بھی ہے۔ اس کی حرمت کے اعتبار سے اس کے اندر کیے جانے والے کام کون سے ہیں وہ کام بھی امت کو بتائے ہیں، اور اس کا ایک خاص فضل ہے یوم عاشوراء 10 محرم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا روزہ رکھا بھی کرتے تھے، امت کو بھی کہتے تھے، اور فرمایا کہ جو انسان یہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ، وہ الگ بات ہے کہ آپ آج کل اختلاف سن رہے ہیں 9 کا 10 کا، بہرحال حقیقت یہی ہے اور راجح بات یہی ہے واللہ اعلم کہ عاشوراء 10 محرم کو ہی کہتے ہیں،
یعنی کسی بھی مہینے کے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. اور اس کی ایک مناسبت بھی تھی, اور وہ مناسبت یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ آئے اور مدینہ آ کے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی, موسیٰ اور بنو اسرائیل کو, لہٰذا فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا, شکر کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم موسیٰ کا زیادہ حق رکھتے ہیں, ہمارا تعلق محبت کا, عقیدے کا, پیار کا, الفت کا, عقیدت کا, ماننے کا تم سے زیادہ ہے. اگر تم رکھتے ہو تو ہم کیوں نہ رکھیں؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا, صحابہ کو بھی حکم دیا. آپ جب تک مدینے میں رہے آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے. الگ بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری سال فرمایا کہ لأصومن التاسع, اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 7-9 کا روزہ بھی رکھوں گا, صرف مخالفت کے لیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھتا ہے صرف اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے کہ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں آپ 2 رکھیں گے, تو اس کو مخالفت کا ثواب بھی ملے گا, اللہ کے نبی کی خواہش کا ثواب بھی ملے گا, اور عاشورہ کا ثواب تو بہرحال ہے, تو اسے 1 نفلی روزے کا اس حساب سے ثواب ملے گا. بہرحال کوئی انسان اگر 1 روزہ رکھتا ہے تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا, لیکن راجح بات یہ ہے کہ ایک انسان 10 کے روزے کی فضیلت کو سمجھے. تمہیدی طور پر یہ باتیں سمجھانے یا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے خاص کام ہیں جو 10 محرم کو یا محرم ہی کے مہینے میں کیے جاتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ صرف خاص ان معاملات کا تعلق محرم ہی سے ہے. ان کے اندر ایک معاملہ یہ ہے, اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے فضل اور شرف کو بیان کرنا. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ موضوع صرف اور صرف محرم کے لیے خاص ہے, اور میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں, شاید کڑوی ہو, اس میں میرا نقص بھی ہے, میں اپنا نقص بیان کرتا ہوں, کسی اور کی طرف میں جو ہے وہ اشارہ نہیں کرتا. کہ اکثر و بیشتر علماء الا ماشاء اللہ, اکثر و بیشتر علماء چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو, وہ حق گو علماء بھی اپنے ممبروں سے اسی مہینے کے اندر ہی آ کے اہل بیت کی شان کو ٹچ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. حالانکہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز کے محتاج نہیں ہیں کہ صرف محرم کے مہینے میں ان کی شان کو بیان کیا جائے, حالانکہ محرم کا تعلق انتہائی المناک واقعے کے ساتھ ہے, تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا تو چلے ایک بات بنتی ہے, لیکن ان کا فضل, ان کا شرف بیان کرنا الا ماشاء اللہ نہیں تو اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ سستی کا شکار ہے, الا ماشاء اللہ. لہٰذا ہمیں یہ کمی دور کرنی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے, چلے ہم نے تو اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی کر لیا. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان یا ہمارا معاشرہ بھی جہاں صحابہ سے یا اللہ کے نبی کی سیرت سے دور ہے, وہاں اہل بیت کی سیرت سے بھی ڈھیر سارا دور ہے, اور اتنا دور ہوا کہ اب اسے حقیقت اور جھوٹ کے اندر فرق کرنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ مطالعہ نہیں ہے, کبھی پوچھا نہیں ہے, کبھی گھروں میں ذکر نہیں ہوا, نہ حسنین کی عادتوں کا, نہ ان کے پیار کا, نہ ان کی محبت کا, نہ ان کے فضل کا, نہ ان کے شرف کا, نہ حضرت علی کے مقام کا, نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے معاملات کا, ان چیزوں کا. کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت کو سنایا؟ یعنی ان کا کوئی تعلق خاص نہیں ہے کہ ممبر اور محراب سے ہو, ان کا تعلق گود کے ساتھ ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی گود میں لے کے اپنی بچی کو یہ سنائیں کہ فاطمہ کی سیرت کیا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ کیا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا پیار کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا کیا جذبہ رکھتے تھے, اور سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کے کیا حقوق ہوا کرتے ہیں, اور بیٹی کے ساتھ عقیدت اور احترام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عقیدے کا معاملہ کیا وہ کس طرح کا تھا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بیٹی کی حیا اور شرم اور عفت اور پاک دامنی کے معاملات کس طرح کے تھے کہ جس نے یہ تک نہیں گوارا کیا کہ میرے وفات کے بعد میرا جنازہ بھی کوئی غیر محرم دیکھے. کیا یہ قصے اپنی بیٹیوں کو سنانے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ محتاج ہے کہ ہم اس قصے کو صرف اور صرف خاص رکھیں, اس سیرت کو خاص رکھیں
اپنے محرم تک یا محرم کا مہینہ آئے تو کچھ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یا کچھ ایک صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ان کی شان کو بیان کر دیا جائے؟ کیا ان کا تعلق صرف ممبر اور محراب تک رہ گیا؟ ان کا تعلق ہماری ماؤں اور بہنوں کے مطالعے کے ساتھ تھا۔ ہمارے والدین کو چاہیے تھا یا اس باپ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو حسنین کریمین کی سیرت سکھاتا، ان کی جرت، ان کی نوجوانی، ان کا لڑک پن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار بتایا جاتا، تاکہ ان کو جذبہ پیدا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کتنا محبت کرتے تھے، تاکہ ان کی نشو و نما، ان کی پیدائش اس طریق پر ہوتی کہ کوئی انسان اگر بات بھی کرتا تو اسے بتاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور ہمارے نزدیک حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام کیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کے بارے میں اتنے فضائل نہیں واقع ہوئے جتنے حضرت علی کے بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا خال خال بیان کیا جاتا ہے، شاید اس ٹاپک کو محرم تک خاص کر دیا گیا ہے، لیکن جہاں ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، کیا ہم سب اس غلطی کا اعتراف کرنے کے قائل ہیں کہ واقعی ہم نے بھی اسے پسے پشت ڈالا ہے؟ ہم نے بھی کبھی مطالعہ نہیں کیا کہ اہل بیت اور گھر والے کون ہوتے ہیں، اور گھر والوں کے اندر پھر ان کا کیا خاص مقام ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر لے کے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوئے معاملہ کر جو میرے باقی اہل بیت ہیں۔ یہ مقام تھا، ایک فضل تھا، شرف تھا، اس جیسا کوئی مقام نہیں۔ اب جب ہم دور ہوئے اس معاملے سے تو کچھ لوگوں کو سپیس ملی، جگہ ملی، اور وہ جگہ ایسی ملی کہ ہمارے بچے اور نوجوان نسل کے اندر ایسی غیر مستند اور غیر مصدقہ روایات ان کے ذہن میں انجیکٹ کر دی گئیں کہ آج کا نوجوان یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ آپ لاکھ دفعہ کہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت وہ کرتے ہیں جو اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں سے کبھی سنا نہیں۔ اور پھر دیکھیں پانی کو نا رستہ چاہیے ہوتا ہے، آپ ایک طرف سے رستہ بند کریں گے تو وہ رستہ تلاش کرے گا دوسرا۔ ہم نے جب اپنے ممبروں اور محرابوں سے ان معاملات کو، حقیقت کو بیان نہیں کیا، یا اپنے بچوں کو گھروں سے یہ باتیں سنائی نہیں ہیں، تو پھر بچے کہاں سے سنیں گے؟ بچے سوشل میڈیا سے سنیں گے، اور وہاں پہ سنانے والے کون ہوں گے؟ جاہل ملا، جن کا اپنا مطالعہ ہے اور اپنا ایک خرد اور اپنی ایک عقل اور سوچ ہے۔ پھر وہ جس طرح کا ذہن رکھتے ہیں وہ وہی ذہن آپ کے بچوں تک منتقل کریں گے۔ پھر وہ اہل بیت کی شان اور اہل بیت کا مقام بیان نہیں کریں گے، ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے وہ صحابہ کی تنقیص کریں گے۔ وہ آپ کے بچوں کو بتائیں گے کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ صحابہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت آگے آئیں۔ پھر ہمارے بچے سوال کریں گے، پھر آپ ان کو ایکسپلین کریں گے، لیکن بچے ٹھہرے اس کے ساتھ آپ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ اب بچے آپ کے پاس 5 منٹ بیٹھیں گے، اگلے 5 گھنٹے یہاں سے سنیں گے، کہیں گے ابا جی کو پتہ نہیں ہے، ابا جی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے کو صرف ممبر و محراب تک خاص نہ کیا جائے، اور جہاں ممبر و محراب کی بات ہے وہاں پہ اس محرم کے مہینے کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔ پورا سال اس کے بارے میں باقاعدہ پروگرام ہو، دروس کا اہتمام ہو، آپ بچوں کو سکھائیں، بچوں کو سنائیں، گھر میں بتائیں، اور صرف یہاں تک خاص نہیں، اس کو گھر سے لے کے چلیں اس سیرت کو۔ تب آنے والی نسل اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل خانہ اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محب پیدا ہوگی، نہ کہ ان سے نفرت کرے گی یا ان کے بارے میں ناآشنا ہو۔ ایک تو بات یہ، اللہ کے قرآن سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ قرآن کے اندر صرف 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اہل بیت استعمال کیا ہے، اور تینوں مقامات پر اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کی شان کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک عام سا رجحان ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، بس یہ 5 لوگ جو ہیں یہ اہل بیت ہیں، 4، اور 5ویں اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ اہل بیت۔ یہ بات جانے سب سے پہلے
اس سے پہلے کہ ہم اہل بیت کا فضل اور ان کا شرف بیان کریں، اہل بیت کے اندر کون لوگ شامل ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت، تو اہل بیت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے وہ آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، وہ گھر والے ہوتے ہیں، وہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے چچا، جتنے مسلمان چچا ہیں وہ آپ کے اہل بیت، آپ کی پھوپھیاں رضا اللہ اجمعین وہ آپ کے اہل بیت میں سے، بنو ہاشم کی جتنی اولاد ہے، بنو مطلب جتنے ہیں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں، آپ کی اولاد، پھر آپ کے نواسے اور نواسیاں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اچھا، یہ سارے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ اہل بیت کی خاص فضل یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے اوپر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس کو، وہ اہل بیت کے اندر ہے، اور وہ تقریباً یہی لوگ ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ہمیں اہل بیت کو سناتے سناتے، اس کا فضل بتاتے بتاتے بیویوں کو بھی نکالا گیا، باقی سارے معاملات کو نکال کے صرف اور صرف ان 4 پر اختصار کیا گیا۔ یہ ظلم کی بات، یہ ظلم کی بات۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اہل بیت کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں، اور یہ عام سی بات ہے۔ جب اہل و عیال کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی 3 مقامات پر جو بیان کیا گیا وہ بیویوں کو مخاطب کیا گیا، اس کے علاوہ بعد میں باقی معاملات۔ اب جہاں تک تعلق ہے ان کے فضل اور شرف، اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو بیان بھی کروں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے لیے بیان کر کے گئے۔ آپ نے سنا، سیرت کا پورا عنوان سنا، غدیر خم سے واپسی پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضائل بیان کیے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات بیان کی وہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی۔ اس کے بعد امت کو فرمایا تھا اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، یاد رکھنا میں اللہ سے ڈرانے والا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کی عزت کا، ان کے شرف کا، ان کے مقام کا، میری وجہ سے جو ان کو ملا ہے اس کا خیال رکھنا۔ صحابہ نے اس کا خیال رکھا بھی، انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس کی بات آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں باقاعدہ امت کو بلکہ ایک انسان اگر اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو اس کا انجام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی انسان میرے اہل بیت کے ساتھ اگر بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ انسان مومن تو دور کی بات، جہنمی ہے وہ شخص جو میرے اہل بیت کے بارے میں مخالفت اور بغض رکھتا۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو پہلی شرط جہاں پہ عقیدہ ہے انہی شروط کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کا دل ایمان سے لبریز ہو اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ بھی لبریز ہو۔ لیکن اہل بیت، پہلے آپ جانیں گے اہل بیت کون ہے، پھر ہر ایک کا فضل، ان کے شرف کو پہچانیں گے، تب پتہ چلے گا بس اہل بیت سے محبت ہے جی۔ اچھا جی، اہل بیت کون ہے یہ بھی نہیں پتا، ہر ایک کے الگ الگ فضائل کیا ہیں یہ بھی نہیں پتا، تو محبت کہاں سے سرایت کرے گی جب آپ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں جب بھی آپ کسی کو جانیں گے تب آپ اس کے بارے میں اپنے دل میں محبت پیدا کر پائیں گے۔ آپ نے جانا نا اللہ کے نبی کون ہے، مجھے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ ہاں جی ہمارے سوچنے کا اب وہ زاویہ تبدیل ہو گیا ہے، پہلے ہم جانتے نہیں تھے وہ کون، اب ہم جانتے ہیں وہ کون۔ تو جب آپ کسی کو پڑھیں گے، کسی کا مطالعہ کریں گے، کسی کو جاننے کی کوشش کریں گے فلاں کون ہے، اس کا فلاں کے ہاں مقام کیا تھا، تب آپ کے دل میں زیادہ محبت پیدا ہوگی کہ وہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے اور میرے نزدیک اس کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے فضائل، جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے پودا نکالا اور انسان کو پیدا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ عہد کیا تھا اور وعدہ کیا تھا اس بات پر کہ علی یاد رکھنا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، علی تیرے ساتھ اگر کوئی بندہ محبت رکھتا ہے سمجھ لو کہ مومن ہے، اس کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ تیرے ساتھ محبت رکھے گا۔ اگر تیرے ساتھ محبت نہیں رکھتا، دل میں کوئی میل ہے، کچیل ہے، کجی ہے، بغض ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔
یعنی کسی انسان کے مومن اور منافق ہونے کا معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ حضرت علی سے محبت ہے کہ بغض ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا صحابی جو آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے، اور صرف یہ شرف اس وجہ سے کہ اہل بیت میں سے ہیں، کہ علی اگر کوئی انسان جاننا چاہے کہ فلاں بندہ مومن ہے کہ منافق ہے، وہ صرف یہ پہچان لے کہ آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہے کہ بغض رکھتا ہے۔ آپ سے محبت ہے تو جان لو کہ مومن ہے، اگر آپ سے محبت نہیں بغض ہے، مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہوگا۔ اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من کنت مولا علی مولا، جو کوئی انسان مجھے سمجھتا ہے میں اس کا جگری یار ہوں، مولا ہوں، آقا ہوں، یہ علی بھی اس کا آقا اور مولا اور جگری یار ہے۔ جو مجھے مانتا ہے اس کو بھی بالکل اسی طرح میرے ساتھ محبت کرتے ہو، اس کے ساتھ، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم کب سنتے ہیں؟ اکثر و بیشتر جب محرم قریب آ رہا ہوتا ہے، اور محرم کے اندر یہ اس کی محتاج نہیں ہے، محرم کی محتاج نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن جو اب یہ فاتح خیبر کا معاملہ، یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جھنڈا دیں گے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فتح دے۔ اس سے پیچھے ایک بات تھی جس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا، کبھی بھی زندگی میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کی کہ اس لشکر کے اوپر امیر بنانا ہے، اور میرے دل میں یہ بات آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے امیر بنائے، مجھے جھنڈا دے، آج تک دل میں یہ بات پیدا نہ ہوئی سوائے خیبر کے۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے امیر بنانے اور جھنڈا دینے کی بات کی تھی، اس دن میرے دل میں بات پیدا ہوئی تھی کہ یہ جھنڈا کاش مجھے ملے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی تھی کہ صبح میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں، اللہ اور اس کا رسول، اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے گارنٹی دی تھی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مزے کی بات ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دیں گے، اتنا بابرکت انسان ہوگا۔ کاش وہ بندہ میں ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی۔ اب آئے، ان کو جھنڈا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ فتح کی۔ یہ تھوڑا فضل ہے؟ اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بات اگر کی جائے تو حضرت انس فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی۔ کائنات کے اندر میں نے بڑے خوبصورت انسان دیکھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی کے بعد اگر اللہ کے نبی کے مشابہ کوئی انسان میں دیکھا تو حضرت حسن کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حسن کی اتنی شبیہ تھی کہ ابو بکر بھی کہتے تھے، ایسے ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، حضرت علی نے حضرت حسن کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تو لا رہے ہیں، آپ نے نا ان کے کندھوں سے ایسے کر کے حضرت حسن کو لیا اور ایسے کر کے اٹھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم علی، حسن تیرے پہ نہیں گیا، یہ اپنے نانے محمد رسول اللہ پر گیا ہے، تیرے پہ نہیں گیا۔ اب یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ یہ اپنے نانے پہ گیا ہے، اللہ کے نبی سے مشابہت ہے۔ حسن تجھے دیکھ کے تیرے نانا یاد آ گئے ہیں، اپنے بابا پہ نہیں گئے ہو۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ محبت سے حسن کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور حضرت علی دیکھ کے اس کو مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اہل بیت کی شان بیان کرنے والے مر جائیں گے، یہ بات بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اس حدیث میں ابو بکر آیا نا رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث میں ابو بکر آیا، اس لیے بیان نہیں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حسن اور حسین دونوں میرے پھول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ تو حسین سے محبت کر، اور جس سے حسین محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اس سے بڑا شرف اور مقام ہو سکتا ہے؟ فاطمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا۔ وہ بیٹی جس کے لیے آپ علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے، امی عائشہ فرماتی ہیں دروازے تک جا کے استقبال کیا کرتے، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ معاویہ کہتے ہیں میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بیان نہیں کریں گے کیونکہ اس روایت میں کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ نے حسن کو اٹھایا ہوا اور آپ علیہ السلام حسن کے لبوں کو چوس رہے تھے، چھوٹے سے تھے، آپ لبوں پہ لب رکھ کے حضرت حسن کے لبوں کو چوس رہے تھے۔ سبحان اللہ، وہ جو آپ کے سینے پہ کھیلے ہوں، وہ جو آپ کی گود میں کھیلے ہوں، جن کے لبوں سے آپ نے بوسے لیے ہوں،
آپ نے ان کے لبوں کو چوسا ہو، سینے سے لگا کے ضم کیا ہو، ان کو سونگا ہو، ان سے پیار کیا ہو، ان کا فضل اور شرف کے بارے میں امت کو ڈرا کے گئے ہوں، ان کے فضل کو کون نہیں پہچانے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، خیانت نہیں کرنے دیں گے نہ، اس آڑ میں تم اللہ کے نبی کے یاروں کے ساتھ بغاوت کرو اور امت کو یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے غدار تھے یار، نعوذ باللہ، یہ نہیں کرنے دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم یہ بتائیں گے کہ صحابہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر آپ علیہ السلام کی اس بات کا بھرم رکھا کہ نہیں رکھا؟ ان دونوں کی آپس میں محبت تھی، اور بکر نے جب حضرت حسن کو اٹھایا تو بات کیا تھی؟ محبت کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے۔ اور صحابہ نے اہل بیت کے اگر فضائل نقل کیے تو وہ محبت کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے جنتی ہونے کی بشارتیں دے گئے ہیں تو ان کے مومن ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ منافق ہوتے نعوذ باللہ اور اہل بیت کے بارے میں ان کے دلوں میں بغض ہوتا، کبھی جنت کی بشارتیں نہ دیتے۔ منافق کب جنت میں جائے گا؟ اور اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان کے دل میں حضرت علی کے بارے میں رتی برابر بغض ہوتا تو آپ بتائیں مومن تھے؟ اور اگر نعوذ باللہ وہ مومن نہیں تھے تو جنت کی بشارتیں کس کو دی؟ یہ بغاوت ہم نہیں کرنے دیں۔ اور پھر اہل بیت کا معاملہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، محبت دیکھیں، محبت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو جب خنجر لگا نا، خنجر، تو انتڑیوں سے دودھ نکل آیا اور آپ نے وصیت کرنے کا کہا، اور یہ معاملات ہونے کے بعد حضرت عمر شہید ہو گئے۔ اب آپ کو اٹھا کے چارپائی کے اوپر لٹایا گیا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ نے نا چارپائی کو گھیر لیا، دیکھ رہے ہیں کہ تو عبداللہ بن عباس ابھی بچے تھے، نوجوان تھے، لڑکے تھے، لڑکپن کی عمر تھی۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے آواز سنی اور میرے کندھے پر کسی نے آ کے ہاتھ رکھا، کندھا میرا تھا، ہاتھ اس پہ رکھا اور مخاطب عمر کو تھے۔ کہا عمر، اللہ کی قسم کوئی بندہ تو ایسا چھوڑ کے نہیں گیا کہ جس کو دیکھ کے میں رشک کروں اور اپنے آپ سے کہوں کہ کاش اس سے بہتر عمل کروں اور اس سے زیادہ عمل میرے ہوں۔ ہمیشہ تجھے دیکھ کے رشک کرتا تھا، اب کوئی ایسا بندہ باقی نہیں بچا جس کے اوپر میں رشک کروں، اور آج وفات کے بعد، شہادت کے بعد تجھے جو مقام اور جو جگہ میسر آ رہی ہے، میں اسی کا گمان کیا کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تجھے اپنے دونوں دوستوں اور دونوں یاروں کے ساتھ ہی جگہ ملنی ہے، کیونکہ کائنات کے اندر جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے جب بھی اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر دونوں گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔ یہ کلمات میں نے اللہ کے نبی سے کئی دفعہ سنے تھے، اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ ابو بکر اور اللہ کے نبی جہاں لیٹے ہیں تجھے وہی جگہ میسر آئے گی، اور واقعی تو وہیں ان کے ساتھ لیٹنے کا حقدار بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو لیے ایک ہی نوجوان کھڑا تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ کلمات حضرت علی کہہ رہے ہیں، کس کو؟ عمر کو۔ اتنی محبتیں، اتنا پیار، اور حضرت عمر نے حق ادا کیا۔ دیکھیں جب مال فیع اور مال غنیمت سے حصے مقرر کیے نا اہل بیت کے، تو ان کے اندر سے جو حصہ تھا اس کے لیے حسن و حسین کا حصہ بھی نکالا، حالانکہ اہل بدر کے لیے حصے نکالے گئے اور یہ دونوں اہل بدر میں سے تھے ہی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حسن و حسین کو کیوں؟ کہا تمہیں پتہ ہے نا اللہ کے نبی کا ان دونوں کے نزدیک، ان دونوں کا مقام اللہ کے نبی کے نزدیک کیا تھا؟ پتہ ہے نا کتنی محبت کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے تو عمر کیوں نہ کرے؟ عمر کیوں نہ ان سے محبت کرے؟ ان کی عزت کرنا، ان کا شرف، ان کا مقام، لیکن اس کے لبادے میں بیٹھ کے اور اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کے اوپر تبرہ کرنا نہیں۔ صحابہ اس بات، اہل بیت اس بات کے محتاج ہی نہیں کہ ان کا فضل بیان کرنے کے لیے آپ صحابہ کی تنقید کریں۔ اور ایک آخری بات کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو فضل اور شرف ہے نا، یہ ثانوی درجے کا ہے، یہ دوسرے درجے کا ہے۔ ان کا پہلا فضل اور پہلا شرف یہ ہے کہ وہ صحابہ ہیں، یہ یاد رکھنا۔
نہیں تو ابو لہب بھی اہل بیت میں سے تھا نا، وہ شرف ملا نہیں۔ ان کا یہ جو شرف ہے اہل بیت کا، یہ جو مقام ہے یہ دوسرے درجے پہ ہے۔ ان کا پہلا شرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ صحابی ہونا پہلا شرف ہے، اور جہاں صحابہ کی بات ہوتی ہے ان میں پہلے یہ آتے ہیں۔ تو صحابی ہونا اپنا ایک درجہ ہے، اس کے بعد اہل بیت ہونا اس کے تو کیا ہی کہنے، یہ تو سونے پہ سہاگا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں۔ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ایسے تھے جو اہل بیت میں سے تھے، جیسے ابو لہب ہے، اللہ تعالیٰ نے کس عزت کی، اس کا مقام کا خیال رکھا، بلکہ اللہ کے نبی صاحب نے خود فرمایا من بطا به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کے عمل خراب نکلے اس کا نسب نامہ اسے نہیں بچائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ فلاں کے خاندان سے ہے چھوڑ دو، مشرک ہے، اس کے خاندان کو کیا کریں۔ لہٰذا اس لبادے میں ہم صحابہ پر تبرہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کا فضل اور اہل بیت کا فضل یہ الگ الگ دو معاملات ہیں۔ ہاں صحابہ نے اہل بیت کے فضل کو پہچانا کیونکہ صحابہ سارے کے سارے مومن تھے، منافق نہیں تھے، کیونکہ یہ کسوٹی اہل بیت کو ماننا، ان کی محبت کا اعتراف کرنا یہ کسوٹی ہے اہل ایمان کی، اور ہم صحابہ کو مومن مانتے ہیں، اور مومن ہونے کی علامت یہ بتاتی ہے کہ وہ صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی کے صحابہ کے پائے، اور ان کو یہ ہدایت دی کہ وہ آپ کے صحابی بنیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ازل میں پہلے ان صحابہ کے دلوں میں دیکھ لیا تھا کہ یہ ایمان کے لیے اور یقین کے لیے سب سے پاکیزہ ترین دل ہیں، منافق ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر وان الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محرم کی اس 10 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے ایک عرصے کے بعد ایک بہت المناک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ اس نوجوان کی شہادت کا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے پہ کھیلا تھا، جو صحابہ کی آنکھوں کا تارا تھا، جس کو دیکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سجدوں کو لمبا کر دیتے اگر وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہے، اس کے کھیل کا، اس کے ناز کا، اس کے نخروں کا اتنا خیال کرتے۔ وہ اتنے ناز و نعم سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ خطبہ بڑا امپورٹنٹ، دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ تنکا دورہ کرے گا یا اس کو اٹھائے گا تو اس نے ایک لغو حرکت کی، اتنا امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا حسن اور حسین دونوں آ رہے ہیں، قمیضیں تھوڑی سی لمبی پہنی ہوئی ہیں، بار بار گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، آپ نے خطبہ چھوڑا، نیچے اترے، جا کے دونوں کو اٹھا کے پاس اٹھا، اتنا اہتمام کہ آپ علیہ السلام سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ چلتے ہوئے بار بار گر رہے ہیں۔ اسی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ دیکھیں بھائی، پوری ذمہ داری سے، پورے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں، اور یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم تقیہ کے قائل نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ ہر وہ شخص جو حضرت حسین کے قتل میں شریک ہوا، جس نے حکم دیا، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک ہو کے خوش ہوا، اور جو آج بھی ان کے قتل میں، ان کی شہادت میں راضی ہوا، اللہ کی، فرشتوں کی، کائنات کے ہر لعنت کرنے والے کی قیامت تک ایسے انسان پر لعنت ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو انسان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر خوش ہے، یا شریک ہے، یا اس نے حکم دیا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طرح سے، یا ان کے شہادت کے بعد وہ راضی ہے، مطمئن ہے، خوش ہے، ایسے انسان پر کائنات کی ہر چیز کی لعنت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن گھسیٹ کے اس کے اندر صحابہ کو لے کے آنا
اور اس کے اندر اسی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرنا اور ایک چین بنا کے یاد رکھو صحابہ دین کی سند ہیں. جس دن صحابہ کے اندر تان ہو گیا نا آپ کا سارا دین ضعیف کر دیا جائے گا اور ضعیف ہونے کے ساتھ متروک بھی کر دیا جائے گا. اسے کبھی نہیں لیا جائے گا. صحابہ کا دفاع ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہم صحابہ کا دفاع کیسے کریں, کیوں کریں, یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ کیا تھے, لہٰذا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے داؤ پیچ لگا کے شریک کرنا اس سے بڑی ناانصافی کی بات نہیں ہے. اور پھر حوالہ جات تاریخ کے لینا, قرآن کو جھٹلانا, ہم تقیے کے قائل نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھتے ہیں جو حضرت حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے منہ کو اور لبوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوستے رہے ان پر تیر برسائے جائے, ان کو مظلومانہ شہید کیا جائے؟ کون راضی ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے جو ایسے معاملات پہ خوش ہیں؟ لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کو لا کے ان پر تبرہ کرنا یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, ایسا نہیں. لیکن ان کے درمیان یہ جو فرق ہے, یہ جو معاملات کا آپس میں پہچاننا ہے, یہ پہچان آپ نے خود کرنا. وہ آپ جانیں کہ صحابہ کو جاننے کے لیے آپ تاریخی حوالے جات لیں گے یا قرآن کی سند کو لیں گے یا صحیح احادیث کو لیں گے. لہٰذا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما, جو کو فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وعلی آلہ وسلم.